إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. میرے بھائیو دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جنات کیوں چمٹتے ہیں۔ عمومی طور پر معاشرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جی ہمارے گھر میں، ہماری دکان میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بچے ڈرتے ہیں، عجیب و غریب کیفیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں دیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان کی ہوئی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نہ تو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتے، وگرنہ ان تمام معاملات کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، مکمل رہنمائی کر دی گئی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ابہام یا اشکال ہو۔ کچھ لوگ اس چیز کے منکر ہیں، دہریے، کمیونسٹ، اور کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اس کے انکاری ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عرب میں لکھی گئی ایک کتاب فقہ السیرہ کے نام سے، اس میں ان چیزوں کا انکار کیا گیا کہ جنات انسانوں کو نہیں چمٹتے۔ انہوں نے شاید قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 275، کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی مانند کھڑا ہونا کہ جسے شیطان نے چھو کر کے بدحواس بنا دیا، مخبوط الحواس ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان مس کرتا ہے، اس کے مس کرنے سے انسان مخبوط الحواس ہوتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا یعقوب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، بنصب وعذاب، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف، مالی نقصان اور جانی عذاب ہوا ہے۔ نصب سے مراد کہ ان کا مال و دولت سب کچھ ہلاک ہو گیا، بیوی بچے فوت ہو گئے، اور عذاب سے مراد کہ جو جسمانی ان کو تکلیف تھی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں یہ بات بیان کی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے، تو وہ اس کا ساتھی اور بھائی بند بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو غلط راستوں پہ چلاتا ہے، غلط اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل کر کے اسے مزید گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ شیطان انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، جنات انسان کو چمٹتے ہیں، مس کرتے ہیں، اس سے انسان کو روحانی اور جسمانی دونوں ہی تکالیف پہنچتی ہیں، جانی اور مالی نقصان بھی وہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا بڑا ہی مضبوط قسم کا اعتراض ہے کہ جی غیر مسلم لوگ، اہل یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا، ان ملکوں میں جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، ان لوگوں کو جنات کیوں نہیں چمٹتے؟ یہاں یہ بات قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ ان کے ہاں شیاطین اور جنات کا اس طریقے سے نقصان پہنچانا اس کا تصور نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں بہت بڑے بڑے نفسیاتی سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو ان نفسیاتی سینٹرز میں
رکھ کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں. ان میں حقیقتاً بعض نفسیاتی مریض بھی ہیں اور بعض ایسے مریض بھی ہیں جن کو شیاطین نے مس کیا ہوا ہے. جنات ان کو پریشان کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں وہاں بھی موجود ہیں اور ہمارے معاشرہ میں بھی موجود ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کوئی شخص نفسیاتی مریض ہوتا ہے، یہ عامل حضرات اس کے متعلق اہل خانہ کو غلط رہنمائی کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، نہ جانے کتنے جن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم 2 ہفتے 3 ہفتے 5 ہفتے 3 ماہ تک دم کریں گے، علاج کریں گے، پھر جا کر کے یہ مریض ٹھیک ہوگا. یہ لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہ اسے نفسیاتی مریض ہی قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر جنات کا سایہ ہوتا ہے. یہ چیز کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اب نفسیات کا ماہر ڈاکٹر، اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. وہ روحانی علم سے، کتاب و سنت سے غافل ہے. اور دوسری طرف جو عامل ہے وہ نفسیاتی علم نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہمارے ذاتی مشاہدہ میں آئی کہ عمومی طور پر جتنے بھی یہ عامل حضرات ہیں، وہ اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں، اکثریت ان کی جنات سے مدد لیتی ہے، جس کی وجہ سے جنات ان کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ایک کیس ہمارے سامنے آیا، اس میں جنات نے ان گھر والوں کو بہت زیادہ پریشان کیا. اس کی تفصیلات نہ بیان کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے اور نہ ہی وقت ہے. آخر کار 4-5 دن بعد وہ جنات مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اب عامل چونکہ پوری طرح سے عالم نہیں تھا اور اپنے فن میں پوری طرح سے ماہر نہیں تھا، اس نے اہل خانہ کو کہا کہ آپ ان جنات سے مدد لیں، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے. گھر والوں نے ان جنات سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ ہمارے گھر کیوں آئے، کیوں ہمیں پریشان کیا، کس وجہ سے پریشان کیا. قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور شیاطین کا کام ہی یہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی فلاں نے جادو کیا، فلاں نے جادو. تمام خاندان کے جو قریبی لوگ تھے ان سب کے انہوں نے نام لے دیے. سب کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، سب پر الزام اور بہتان لگا دیا گیا. سب کو فون کر کے یہ بات کہی گئی کہ آپ قرآن مجید پر حلف دیں کہ ہم نے جادو نہیں کیا. میں ان سے یہ بات کہتا رہا کہ آپ ان کی بات پہ یقین نہ کریں، یہ جھوٹ بولتے. وہ کہتے جی ہم مسلمان ہو گئے، کیسے جھوٹ بول سکتے. میں نے کہا یہ جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی اکثریت سچ بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے. یہ بھی تو مسلمان ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت سچ بولتی ہے، جھوٹ بولتی. وہ بیچارے اتنے سادہ آدمی تھے، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے. آخر کار بتاتے خود جب انہوں نے ان کے جھوٹ پکڑے اور ان کو کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے بعد انہوں نے اقرار کیا، اقبالی جرم کیا انہوں نے، اور کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنات جھوٹ بولتے ہیں اور عامل حضرات کو بھی چکر دیتے ہیں. جنہوں نے جنات کو قید کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ غیب کی خبریں ان سے پوچھتے ہیں عامل حضرات. ان عاملین میں نے بتاتے خود دیکھا کہ اہل حدیث بھی مبتلا ہے، یہ بھی اس برائی میں مبتلا ہے. میں نے جن لوگوں کے متعلق تحقیقات کی ان میں مجھے 3-4 آدمی ملے بمشکل اہل حدیث حضرات میں کہ جو جنات سے مدد نہیں لیتے، خالصتاً کتاب و سنت کے مطابق علاج کرتے. بعض اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ چمٹتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں. ان کا وجود یورپ میں بھی موجود ہے اور غیر مسلموں کو بھی وہ پریشان کرتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر کے اس کا نفسیاتی علاج کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو لا علاج سمجھ کر کے یا ایسی ادویات دے کر کے کہ وہ ہر وقت سوئے رہیں، دماغ ان کا کام نہ کرے، اسی حالت میں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن کا علاج کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. شیخ عبداللہ الطیار نے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر عربی میں، سعودی شیخ ہیں بہت بڑے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی نوجوان لائی گئی جس پر جنات کا سایہ تھا. میں نے اس کا علاج کیا، جنات حاضر ہوئے، انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ جب اس کی عمر 4 سال تھی اس وقت سے ہم اس کے ساتھ، اب اس کی جو ہے عمر وہ 24 سال ہو چکی ہے، یعنی 20 سال سے ہم اس کے ساتھ ساتھ تھے. اب انہوں نے اقرار کیا اور اس بچی کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ بچی صحت مند ہونے کے باوجود یہ بات سمجھ چکی کہ بھی میرے ساتھ یہ جنات واقعی تھے اور جو میرا علاج ہوتا رہا ہے ادویات کے ساتھ وہ غلط تھا. جب اس کو یہ فائدہ پہنچا تو وہ مسلمان ہوگی، دائرہ اسلام میں داخل ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی اور بتائی کہ شیاطین انہیں ہی چمٹتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. یہ بات آپ بار بار دیکھیں گے، بار بار اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ان پر شیاطین کا حملہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے مسلمانوں کو بطور خاص خبردار کر دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن ہی رکھو، دشمنوں کی صف میں ہی رکھو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت شیطان کو دوست بنا کر کے زندگی گزارتی ہے، اس کو دشمن نہیں سمجھتی. جسے انسان دشمن سمجھتا ہے اس سے محتاط رہتا ہے، ہم وقت الرٹ رہتا ہے، اس کی سازشوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اس کو دشمن ہی نہیں سمجھتے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، دوست بناتے ہیں اور اس کی دوستی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے جو ہمارے سامنے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ واضح کھلم کھلے خسارہ میں مبتلا ہو گیا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے شیطان کو دوست بنایا، کن لوگوں نے اللہ کو چھوڑا؟ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، حرام سے نہیں بچتے، حلال کو اختیار نہیں کرتے، زنا سے نہیں بچتے، شراب نوشی سے، رشوت سے، سود سے، جوا سے، کم تولنے سے، کم ماپنے سے،
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں صبح و شام گزارتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ شیطان کو اپنا دوست بنانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کرتے، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، قرآن پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، رات دن آپ دیکھتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ فبشرى من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، وحدیث النفس، اپنے ذاتی خیالات، تخیلات، وتخفیف من الشیطان، اور شیطان کی طرف سے خوف، ڈر، پریشانی، گھبراہٹ۔ اب معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب ہیں وہ تو رحمانی ہے، اور جو انسان کے اپنے تخیلات ہے، سوچتا رہتا ہے، یہ نفسانی ہے، اور جو شیطان کی طرف سے ہیں یہ شیطانی ہے۔ بعض اوقات جس پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے یا جنات کا سایہ ہوتا ہے وہ بڑے خوفناک قسم کے خواب دیکھتا ہے، اس میں عمومی طور پر موذی جانور دیکھتا ہے، سانپ، بچھو، ایسی چیزوں کو کثرت سے دیکھتا ہے، اور لمبے لمبے خواب اسے آتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے، وہ خوفزدہ رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان اس طریقے سے انسانوں کو ڈراتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ پھر اس کے نتیجہ میں بعض اوقات ایسے عاملین کے پاس آدمی چلا جاتا ہے، وہ جنات اور شیاطین کے نام پر نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے نام کے بکرے چھترے ذبح کرواتے ہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دلواتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر کے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وہ ڈریں گے اس سے، گھبرائیں گے اس سے جو اللہ والا ہوگا، جو اللہ کو یاد کرے گا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اس کے نام کی نظر اور نیاز دینا شروع کر دے گا، چڑھاوے چڑھانے شروع کر دے گا، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ لے گا، اس سے پھر نجات نہیں ملتی، اس سے مزید معاملات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے حافظہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ بہت قوی تھا، مجھے کوئی چیز یاد ہو جاتی تو میں بھولتا نہیں تھا، اب کچھ وقت سے میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میری یادداشت پہلے کی طرح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر شیطان کا اثر ہے، کوئی چیز میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، میرے جسم میں کوئی چیز موجود ہے، اس کا مجھے احساس ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اللہم اخرج عنہ الشیطان، اللہ اس سے شیطان کو نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے جسم سے نکال دیا، جس کے بعد میرا حافظہ بالکل صحیح ہو گیا، میری یادداشت پہلے کی طرح واپس لوٹ آئی۔ اس دماغ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، سر درد ہوتی ہے اور عوارضات ہوتے ہیں، انسان جسمانی طور پر بوجھ محسوس کرتا ہے تو دماغ اسی طرف گھومتا رہتا ہے، باقی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تردید نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، جس کے نتیجہ میں یہ صحت یاب ہو گئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ. سورہ المجادلہ میں آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ استحوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا، قابو پا لیا اس پہ. فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلا دیا. معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے شیطان انسان پہ غالب آ جاتا ہے، اور جب شیطان غالب ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو پھر شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. جس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بات کی خبر دی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطان کا ایک گروہ چھوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ چوکس ہو جاتے ہیں، چکنا ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کا ہم پر حملہ ہو گیا. اس وقت وہ فوری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیطانی غلبہ ہو رہا ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو شیاطین کا حملہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مواقع پر یاد رکھنا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو وظائف بتائے ہیں، اس کی بنا پر شیاطین کمزور ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی سوار ہے، اور سواری کو ٹھوکر لگی، وہ سواری گری، تو اس صحابی نے شیطان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو. جب انسان اس کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ خوشی سے پھول جاتا ہے کہ اس نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچایا. کہا کہ وہ پھول کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے کمرہ ہوتا ہے بہت بڑا، اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھول کے. کہا کہ اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو یہ ذلیل و رسوا ہوتا، اور بسم اللہ کہنے سے یہ مکھی کی طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر کے اتنا چھوٹا ہو جاتا. اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن مقامات پر تعلیم دی گئی ہے کہ بسم اللہ پڑھو، ان مواقع پر اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور غالب آ جاتا ہے. اور جہاں جہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں وہاں بسم اللہ پڑھی جائے، یا جہاں جہاں جو تعلیمات دی گئی ہیں، دعائیں سکھائی گئی ہیں، وہ دعائیں موقع بموقع پڑھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے تو شیطان کے حملے ختم ہو جاتے ہیں. گزشتہ خطبہ میں ہم نے بتایا بیت الخلاء میں جاتے وقت اور گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے سوتے وقت اور دیگر مواقع پر جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں اور بتائیں، وہ دعائیں پڑھنے سے شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. ایسے آدمی پر وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے پھر وہ اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. مسند حاکم اور سنن کبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع القاضی لما لم یجر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید ایسے قاضی کو، ایسے جج کو، ایسے فیصلہ کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے،
اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب وہ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، اللہ کی معیت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اسے پکڑ لیتا ہے، وہ شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ قاضی ہو، وہ کوئی صاحب استطاعت ہو، کسی کو غلبہ حاصل ہو، کوئی مال و دولت والا ہو، قوت اور طاقت والا ہو، جس قسم کی بھی کسی کے پاس قوت اور طاقت ہے وہ اسے ناجائز استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو وہ شیطان کا بھائی مند ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے، اس کا مرید ہے، اس کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ اس سے ذرا اندازہ کر لیں کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کے فیصلوں سے کیا ہو رہا ہے، کیا معاملے ملک میں چل رہے ہیں، کیا ظلم و ستم کا دور جاری و ساری ہے۔ کسی شخص کو انصاف نہیں ملتا الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کا ہی غلبہ ہوگا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بڑھ کر کے وہ بات بتا دی جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اور امام طبرانی نے، اور رجال اس کے ثقہ ہیں، کہ اذا استشاد السلطان تسلط الشیطان، کہ جب بادشاہ یا حاکم غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے تو شیطان کا اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، شیطان اسے قابو میں کر لیتا ہے، کہ حاکم کا کام غصہ سے بھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے غصہ آئے تو ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے اس بات کے کبھی غصہ نہیں آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اس کی حدود کو پامال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اس پہ آپ کو غصہ آتا تھا، اس پہ آپ کو غیرت آتی، وگرنہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ اللہ کے لیے غصہ آتا تھا، اپنی ذات کے لیے آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ ایک شخص نے آپ کو کہہ دیا کہ اے دل یا محمد، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں۔ آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا، اس نے کہا کہ یہ تقسیم عدل پر مبنی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں اس کو قتل کر دوں، اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی پشت ایک قوم نکلے گی جو اسلام سے ایسے نکل چکی ہوگی جیسے تیر شکار میں سے نکلتا ہے، نہ اس پر خون کا نشان ہوتا ہے نہ گوبر کا نشان ہوتا ہے، میں جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دوں۔ اور یہ سارے لوگ اور یہ شخص ذوالخیسرہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے سب سے پہلا خارجی گروہ یہ تھا، جن کے ساتھ باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے جنگ کی اور ان کو قتل کر دیا، ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہنے کے باوجود ایسا غصہ نہیں آیا کہ آپ کی ذات پر اس نے اعتراض کیا، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ تو جب انسان اس طریقے سے غصے میں مدہوش ہو جاتا ہے تو شیطان کا اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر شرعی دم کروانے سے بھی شیاطین مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ عیسائیوں سے جا کے دم کرواتے ہیں، غیر مسلموں سے جا کے دم کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، ان سے جنات نکلوانا چاہتے ہیں، جو بذات خود شیطان کے مرید ہیں، بھائی بند ہیں، اس کے چیلے ہیں، آپ ان سے علاج کرواتے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا نا، میر بھی کیا سادہ ہے، ہوئے جس کے سبب بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی، انہی سے جا کر کے علاج کرواتے پھرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ لوگوں کی حالتیں ظاہر ہو چکی ہیں، کس کس بات کا رونا روئیں، کیا کیا بیان کیا جائے اور کیا کیا بتایا جائے کہ کس طریقے سے پوری قوم تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو چکی ہے، کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیا گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سے شیاطین بعض اوقات انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ وہ انتقامی کارروائی کے کسی شخص نے کوئی پتھر پھینک دیا، کسی نے کسی جگہ پیشاب کر دیا، کسی نے کسی جگہ کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے شیاطین کو یا جنات کو تکلیف پہنچی۔ اب انسان تو دیکھ نہیں رہا، اس نے یہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھ لیتا تو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جنات نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر ان کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس وجہ سے وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ یہ واقعات تو بے شمار ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، آپ لوگوں کے بھی مشاہدہ میں علم میں آئے ہوں گے، لہذا وہ انتقام کی وجہ سے بھی کارروائی کرتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسی مجالس میں جانا جہاں غیر شرعی کام ہو رہے، ناچ گانا، زنا، شراب نوشی، اللہ رسول کا استہزاء، مذاق، یہ ساری ایسی مجالس جو نافرمانی والی ہیں، شیطانی مجالس ہیں، ان مجالس میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے گھر برباد ہو گئے کہ شادی کے موقع پر پردہ نہیں تھا، بچیاں اور بچے جو ہیں وہ آپس میں بیت بازی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، مل کر کے خوشی منا رہے ہیں، بے پردہ، آنکھ مچولی ہوتی ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اور شیطانی کام ہے نا۔ پھر یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکی بھاگتی ہے اور یہ بھگا کے لے جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو گئے، عزت خاک میں مل گئی۔ اخبار میں خبر آئی، پاکستانی ڈاکٹر انگلینڈ میں مقیم تھا، وہ اپنی بچی کو روکنا چاہتا ہے کہ تم جو آوارہ پھرتی ہو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اس وقت اس کو روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اس کی تربیت کی ہوتی اسلام کے مطابق تو اسے معلوم ہوتا کہ پردہ کرنا ہے، یہ عریانی اور فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ناجائز ہے تعلقات قائم کرنا، یہ عشق پیچا لڑانا، محبت کرنا، محبت کے نام پر ڈیٹ سے لے کر کے ملاقاتیں کرنا، آنا جانا، یہ ساری چیزیں حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے پولیس کو اطلاع کر دی، ڈاکٹر صاحب جیل چلے گئے، کیس چلا، جرم ثابت ہو گیا ان کے قانون کے مطابق کہ بچی کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، آپ نہیں روک سکتے اس کو، جو چاہے سو کرے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کرے، آپ کے گھر میں آ کے کرے، آپ نہیں روک سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو بھاری جرمانہ کیا گیا، 8 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا، عزت گئی، مال و دولت گیا، سب کچھ خراب، تباہ اور برباد ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوا وہاں جا کر کے گرین کارڈ لے کر کے، وہاں کی شہریت لے کر کے زندگی گزارنے کا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوست۔ لہذا ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع تابعدار فرما بردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہیں اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی تسلط نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس بات کی خبر دی کہ انہ لیس لہ سلطان، کچھ شیطان کو ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے، علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔
وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ ناجائز کام نہیں کرتے، وہ شیاطین کے نام کی منتیں اور نظریں نہیں چڑھاتے، وہ قبروں پہ حاضری نہیں دیتے، وہاں سے منتیں نہیں مانگتے، غیر اللہ سے وہ مدد نہیں مانگتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، غلبہ تو صرف اور صرف شیطان کو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، جو اس کے بھائی بند بنتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ مشرکین شیطان بآسانی ان کو قابو کر لیتا ہے۔ توحید پرست اس پر غلبہ نہیں ہوتا، جو اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والا ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنے والا ہے، اور صبح و شام اذکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے والا ہے، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ذرا سنیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ وظیفہ صبح 100 مرتبہ کرے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، شیطان سے سارا دن شام تک محفوظ رہتا ہے، کوئی یہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس سے اجر و ثواب میں بڑھ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھی یہی وظیفہ کرے یا اس سے زیادہ کوئی نیک عمل کرے، تو پھر وہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ توحید سکھایا گیا، یہ اس کلمہ توحید کی برکات ہیں۔ میں نے بذات خود یہ چیز دیکھی کہ اگر آپ 100 مرتبہ صبح یہ وظیفہ کرتے ہیں، آپ کو ایک ایسی روحانی قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ کبھی آپ یہ وظیفہ کرنے کا اہتمام کریں، 100 مرتبہ صبح کے وقت یہ وظیفہ کریں آپ، پھر آپ محسوس کریں گے کہ ایک خاص قسم کی قوت اور طاقت آپ کو حاصل ہوئی ہے، خاص قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حصار آپ کو حاصل ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے کہ آج شیطان آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ وظائف کرنے چاہیے۔ آخری بات، اللہ اکبر، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے جب اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ فرمایا کہ جو شخص یہ دعا نہیں کرتا، یہ دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات میں شامل ہوتا ہے، جماع میں شامل ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے پھر کیا اثرات ہوں گے، کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک بات ہے کہ آپ حلال طریقے سے تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، جس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ تو ہم اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ اگر حرام طریقے سے کرو تو گناہ گار ہوگے؟ کہا یقیناً ہوں گے۔ تو فرمایا حلال طریقے سے کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس وقت یہ دعا نہیں پڑی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صحیح بخاری کے الفاظ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، اللہم جنب الشیطان، جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔
یہ دعا آتی ہے مسلمانوں کو؟ مجھے معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کو دعا کیا آتی؟ تو نمازی حضرات کتنے ہیں معاشرہ میں؟ کتنے نمازی حضرات ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اندازہ لگا لیں تو 5%۔ تو نمازی حضرات میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ دعا نہیں آتی۔ تو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ اور بھائیوں اور دوستوں، یہ دعائیں یاد کرو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہوں گے، اس وقت تک شیطان کے داؤ پیش سے بچ نہیں سکیں گے، اس کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ تو یقین کیجئے کہ اسی میں ہمارے لیے بچاؤ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا، جس نے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے منہ موڑنے والوں سن لو، شیاطین صبح و شام تمہارے گھروں میں، تمہارے کاروبار میں، کھانے پینے میں، معاملات میں، جماع میں اور تمہارے دکانوں پر، ہر جگہ پر تمہارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کروانا چاہتے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا کر کے تمہاری دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اس کے بعد یہ اذکار ان کی پابندی کی جائے، کتاب و سنت کے مطابق صبح و شام زندگی گزاری جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔